اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال العبد الفقیر الى مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرمبلالی الحنفی۔ تو کل اسی کا ترجمہ کر رہے تھے، یہی گفتگو چل رہی تھی کہ گھنٹی کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو یہاں سے نور الایضاح کے مصنف علامہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض دوستوں نے یہ گزارش کی کہ عبادات کے سلسلے میں جو مسائل بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہیں، میں ایک مختصر سا رسالہ یا ایک مقدمہ لکھ کر ان میں جمع کر دوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ان کی بات کو، ان کی گزارش کو قبول کر لیا، اور پھر میں نے یہ مسائل لکھے، تحریر کیے، تو وہ بھی لکھے اور جو کچھ انہیں ضروری محسوس ہوئے وہ بھی مسائل تحریر کیے۔ تو ترجمہ کر لیں۔ قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی، اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ، الفقیر محتاج، العبد بندہ، مولا مانے مولا مراد اللہ تعالیٰ، اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انہو التمس منی بعض الاخلاء، مجھ سے بعض دوستوں نے التماس کی، گزارش کی، مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی۔ اب دعائیہ جملہ ہے قوسین کے درمیان، عاملنا اللہ تعالی وإیاہم بلطفہ الخفی۔ عاملہ فعل ماضی ہے لیکن دعائیہ جملہ ہے، عمل کرے، معاملہ فرمائے، نہ ہمارے ساتھ، ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، عاملہ ہے فعل اور اس کا فاعل ہے اس میں جلالت اللہ، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، وإیاہم اور ان کے ساتھ، ان سے مراد کون ہے؟ وہی بعض دوست جنہوں نے گزارش کی تھی، بلطفہ الخفی، اپنے خفی لطف کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا عاملنا اللہ تعالی وإیاہم بلطفہ الخفی، اللہ تعالی ہمیں اور انہیں اپنے خاص لطف سے نوازے، اللہ تعالی ہمیں اور ان دوستوں کو اپنے خاص لطف سے نوازے یا خاص لطف عطا فرمائے۔ تو بعض دوستوں نے جو مجھ سے گزارش کی، کیا گزارش کی اس کو ذکر کر رہے ہیں، ان اعمل مقدمۃ فی العبادات، ان اعمل کہ میں انجام دوں، مرتب کر دوں، لکھ دوں، مقدمۃ ایک مقدمہ، ایک ایسا مقدمہ، فی العبادات عبادات کے سلسلے میں، عبادات سے جن مسائل کا تعلق ہے اس سلسلے میں ایک ایسا مقدمہ لکھ دوں، تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات، تقرب جو مقدمہ قریب کر دے، علی المبتدی، مبتدی کہتے ہیں ابتدائی طالب علم، جو ابتدائی طالب علم کے قریب کر دے، کس چیز کو قریب کر دے؟ ما تشتت من المسائل، جو مسائل بکھرے ہوئے ہیں، فی المطولات، مطولات کہتے ہیں بڑی بڑی کتابیں، طویل کتابیں، لمبی لمبی موٹی موٹی کتابیں، ما تشتت من المسائل فی المطولات، جو مسائل بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔
تو مجھ سے گزارش کی بعض دوستوں نے کہ میں عبادات کے سلسلے میں ایک ایسا مقدمہ مرتب کر دوں جو مقدمہ ابتدائی طالب علم کے ان مسائل کو قریب کر دے جو مسائل بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہوں پر۔ یہ گزارش کی انہوں نے، تو کہتے فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالی سے مدد طلب کی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، یا اللہ ان دوستوں نے یہ گزارش مجھ سے کی ہے اور میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، وَأَجَبْتُهُ اجاب یجیب اجابتاً کا معنی جواب دینا ہوتا ہے اور قبول کرنا ہوتا ہے۔ وَأَجَبْتُهُ، اور میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا، طالباً للثواب، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور طالب ثواب ہو کر میں نے ان کی گزارش کو قبول کر لیا۔ قبول کر لیا تو پھر لکھنا شروع کیا، لکھا۔ اب انہوں نے کیا لکھا، کس چیز کا التزام کیا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ اِطْنَابٍ۔ وَلَا أَذْكُرُ، اور میں ذکر نہیں کروں گا، إِلَّا، مگر۔ تو دیکھو وَلَا أَذْكُرُ میں لا نفی کے لیے، پھر آگے إِلَّا آ گئے استثناء کے لیے، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، اور نفی نفی سے مل کر اس بات ہو جاتا ہے۔ تو کہتے میں وہی ذکر کروں گا، جزم بصحتہ اہل الترجیح، اہل ترجیح نے جس کی صحت کا جزم کیا ہو، جس کی صحت کا اہل ترجیح نے جزم یعنی یقین کیا ہو۔ یہ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ فقہائے کرام کے 7 طبقات ہیں، کل بتایا تھا نا، مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح۔ تو یہاں جو ذکر ہے اہل الترجیح، یہ 5ویں درجے کے ہیں، اور خود صاحب نور العزا بھی اسی درجے کے ہیں، 5ویں درجے میں آتے ہیں فقہائے کرام کے۔ تو کہتے میں وہی ذکر کروں گا، انہی مسائل کو یہاں ذکر کروں گا جن کی صحت کا، جن کے صحیح ہونے کا اہل ترجیح نے جزم یعنی یقین کیا ہے۔ سارے مسائل ایسے ویسے ذکر نہیں کروں گا۔ وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ، اور میں وہی مسائل ذکر کروں گا جن کی صحت کا، جن کے صحیح ہونے کا اہل ترجیح نے جزم کیا ہے، من غیر اتناب، بغیر طوالت کے۔ اتناب کہتے ہیں بحث کو لمبا کر دینا، تو کہتے ہیں من غیر اتناب، بحث کو لمبا نہیں کروں گا، اتناب کے بغیر۔ پھر کتاب کا نام بتاتے ہیں میں نے کیا رکھا، وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، اور میں نے اس کا نام نور الایضاح اور نجات الارواح رکھا۔ پورا نام ہے نور الایضاح و نجات الارواح، تو میں نے اس کا نام نور الایضاح و نجات الارواح رکھا۔ واللہ اسأل، اور اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، مفعول بہ کو مقدم کیا حصر کے لیے۔ واللہ اسأل، میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں، ان ینفع بہ عبادہ، کہ وہ اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے، کہ وہ اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ، ادام یدیم ادامتاً دوام سے ہے، کسی کو ہمیشگی بخشنا، دوام بخشنا۔ وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةَ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دائمی فائدہ دے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دائمی فائدہ دے۔ تو صاحب نور العزا نے یہ دعا کی، اللہ سے سوال کیا، اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ اکثر مدارس اسلامیہ کے اندر آج تک نور العزا پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، بڑی مقبول کتاب ہے۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ کتاب
اصل میں کہا جاتا ہے کتاب اصل میں مکتوب تھا، مکتوب جو لکھا گیا، اصل میں یہ مصدر ہے، اصل تو مکتوب تھا لیکن مصدر کا نام ہی جو مصدر ہے کتاب، کتاب ہی نام رکھ دیا گیا مکتوب کا۔ کتاب کہتے ہیں مسائل کے ایک حصے کو، مسائل کے ٹکڑے کو، ایک قسم کے مسائل۔ اب وہ مسائل چاہے مستقل ہوں، بنفس ہی پوری کتاب ہو جائے، وہ بھی کتاب ہے جیسے کتابیں ہوتی ہیں، یا اس میں کسی ایک موضوع سے متعلق مسائل جیسے یہ کتاب الطہارہ ہے، حالانکہ آگے پھر اور دوسری جیسے کہ کہیں آ جاتی کتاب اللقطہ، کتاب الصلاح، کتاب الصیام، تو مسائل کے ایک حصے کو کتاب کہا جاتا ہے، چاہے وہ مستقل ہو یا مستقل نہ ہو۔ الطہارہ، طہارت کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزگی، صفائی حاصل کرنا، اور شرعی اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو شرع کے اندر کہتے ہیں کہ اس جنس نجاست سے پاکی حاصل کرنا جس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز کا جائز ہونا منع ہے، نماز کا جائز ہونا منع ہے۔ کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، المیاہ یہ جمع ہے، واحد ہے ماءن، ماءن، اور ماءن کی اصل ہے موہن، موہن، اس میں ترمیم کر کے ماءن بنا، تو اسی موہن کی جمع ہے میاہن، پانی، ماءن مانے اور المیاہ مانے، تو ماؤن مانے تو ماؤن تو واحد ہے، اس کا ترجمہ بھی پانی، اور المیاہ جمع ہے، اس کا ترجمہ کئی پانی، بہت سارے پانی۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے، سبعۃ میاہ، وہ 7 پانی، وہ 7 طرح کے پانی ہیں یا 7 قسم کے پانی ہیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 پانی ہیں، گنے۔ ماء السماء، آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی، وماء البحر، اور سمندر کا پانی، وماء النہر، اور نہر کا پانی، وماء البئر، اور کنویں کا پانی۔ کتنے ہو گئے پانی یہ؟ وماء ذاب من الثلج، اور وہ پانی ذابہ جو پگھلا ہو، من الثلج برف سے، والبرد، اور وہ پانی جو پگھلا ہو اولے سے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ وماء العین، اور چشمے کا پانی، بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو، وہ پانی جو اولے سے پگھلا ہو، اور چشمے کا پانی۔ تو یہاں پر 7 پانی شمار کرا ہے، اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت کے اندر 9 شمار کرا ہے۔ انہوں نے کہا نالے کا پانی، ندی کا پانی، دریا کا پانی۔ یہاں نالے کا ذکر آیا، ندی کا ذکر آیا، دریا کا ذکر آیا نہیں، نہر کا آیا۔ انہوں نے نہر کو ذکر نہیں کیا، نالا، ندی، دریا 3 چیزیں بڑھا دی، تو 7 اور 3 10، ایک نہر کم ہو گئی 9، تو وہاں پر 9 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اختلاف ہو کہ نہیں انہی سے جائز ہے ان سے نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں نہر ہوتی ہے، ندی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں، تو ان سب نالا، نالے کا پانی یہ نہیں کہ جو نالا گندا نالا بہتا ہے اس کا پانی، جیسے کہ کھیتوں میں جانے کے لیے پانی پہنچانے کے لیے جو نالے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو ان سے جو پاک پانی گزرتا ہے اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے غسل کرنا بھی جائز ہے، اور جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اس سے غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی کب کس پانی سے جائز کس سے نہیں جائز ہے پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ابھی اتنا یاد رکھیں
کہ جو صاحب نور الایزا نے فرمایا کہ وہ پانی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے کتنے ہیں؟ اور بہار شریعت میں کتنے شمار کرائے گئے ہیں؟ 9 پانی ہیں، کوئی اختلاف